اولیاء کرام کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی، مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ اللہ کریم نے جل جلالہ نے ان کو جو فرائض سونپے ہیں ان کی جھلک آپ کو اس واقعے سے ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اے پاک پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول بندے کی زیارت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول بندے کی زیارت کروں، کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں پر دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں پر دو سمندر ایک جگہ مل جاتے ہیں، وہاں پر میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی سے فرمایا کہ تمہیں میرا بندہ اس جگہ پر ملے گا جہاں پر دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، دو سمندر یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اس کے ملنے جا رہے ہیں، مقبول ولی کے پاس جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل، ہر کام امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اولیاء کرام کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کو ساتھ میں لیتے ہیں جن کا نام یوشع بن نون ہے، ان کو ساتھ لیتے ہیں، سفر شروع کر دیتے ہیں، اور ملنے کس سے جا رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام سے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دراصل یہاں پر ایک بات ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر کام امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے، امت کے لیے ایک سیکھ ہوا کرتا ہے، ایک سبق ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی سے ملنے جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ولی بندے کی زیارت کے لیے سفر کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو ہانے تھے، ایک پتھر کے قریب سو گئے، کھانے کے لیے مچھلی ساتھ میں لائے تھے جو ایک تھیلے میں بندھی تھی، اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ علامت یہ تھی، پہچان یہ تھی کہ جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے ایک مچھلی کو لیا،
مچھلی وہ زندہ نہیں تھی. جب ساتھ میں کھانے کے لیے جب کھانا لیتے ہیں تو پکائی جاتی ہے مچھلی. تو پکی ہوئی مچھلی وہ ساتھ میں لیتے ہیں کھانے کے لیے، تاکہ سفر جو کرتے تھے تو راستے میں بھوک بھی لگتی تھی اور سفر میں پیاس بھی لگتی تھی. تو سفر کرنے سے پہلے وہ سفر کا ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے، تب سفر کیا کرتے تھے. تو اور علامت یہ تھی، پہچان یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ جہاں پر یہ زندہ مچھلی ہو جائے گی، یعنی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہاں پر میرے مقبول بندے حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا دی. مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی جاتی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی. حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے کہ سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام کو بیدار کروں یا نہ کروں، اور سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہو جائیں گے تو میں یہ واقعہ عرض کر دوں گا، میں سارا حال آنکھوں دیکھا حال بیان کر دوں گا. مگر جب صبح ہوئی تو یوشع بن نون بھول گئے، پھر آگے سفر شروع فرما دیا. تو موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرمانے لگے اور آپ کے خادم یوشع بن نون بیٹھے ہوئے تھے، اور کھانا جس میں رکھا تھا وہ تھیلا بھی رکھا ہوا تو اسی میں مچھلی بھی تھی. تو یوشع بن نون دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں یوشع بن نون کہ وہ اچانک سے وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا دی. اور جب اس نے چھلانگ لگا دی تو وہاں پر جیسے جہاں سے وہ گزرتی جاتی تو وہاں پر پانی نہیں ملتا تھا. پہلے تو پانی تھا، لیکن جب وہ گزر رہی تھی، چل رہی تھی، جس طرف کو جا رہی تھی وہاں پانی نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک غار سی بن کر رہ جاتی تھی، ایک راستہ سا بن کر ہو جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرما رہے تھے. حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان سے واقعہ بیان کر دوں گا، عرض کر دوں گا ایسا ایسا ہو گیا. تو جب صبح ہوئی تو یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ بیان کرنا بھول گئے اور آگے سفر شروع فرما دیا. تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا. جب سفر شروع کر دیا اور سفر کرتے کرتے جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا. تو یوشع بن نون نے عرض کی حضور مجھ سے سخت غلطی ہو گئی ہے، میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا ہوں، میں ایک بات آپ کو بتلانا بھول گیا ہوں. جہاں پر ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی. سبحان اللہ. جہاں پر ہم نے رات گزاری تھی حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل ہے، چلو واپس چلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، صبح ہوئی تو سفر شروع کر دیا. سفر کرتے جب دوپہر کا وقت ہو گیا اور کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا طلب فرمایا تو حضرت یوشع بن نون عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے تو ایک سخت غلطی ہو گئی ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ایک بات بتلانا آپ کو بھول گیا ہوں، میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے رات گزاری تھی، جہاں پر ہم نے رات گزارنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وقت گزارا تھا، رات گزاری تھی، اسی جگہ پر میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی اچانک سے تڑپی، تڑپنے کے بعد وہ تھیلے سے باہر نکلی، نکلنے کے بعد اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور حیرت انگیز کی بات تو یہ ہے جہاں سے وہ گزرتی جاتی تھی، جس طرف کو وہ چلی جاتی تھی، وہاں پر پانی نہیں رہتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ غار سی بن کر ایک راستے کی طرح ہو جاتی تھی۔ حالانکہ جب مچھلی ہوتی ہے دریا میں تو پانی میں تیرتی ہے، غار میں بھی رہتی ہے لیکن پانی میں تیرتی ہے۔ جب وہ دریا میں اس نے چھلانگ لگائی ہے وہ پانی خشک ہو گیا اور غار سی بن کر راستہ بنتا چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو وہی تو ہماری منزل ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری تھی اور جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ تو جب وہ واپس پہنچے، حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں واپس اسی جگہ پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو یوشع بن نون تھے، انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا، تلاش کر لیا۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے، ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیہ بن ملکان آیا ہے، اور ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے، اور جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں وہ فوراً سرسبز ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ لفظ خضر 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر، خضر۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں، آپ کو سونپے ہیں، کس طرح سے ادا کرتے ہیں، کس طرح سے انجام دیتے ہیں، اور ہم یہی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضور مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جب کہ آپ کو ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی فعل اور کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا حضور، اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت ہی خاموشی سے میرے کام کو دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کر دوں گا، خود ہی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے، میں نہایت ہی خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو چلے گی، یہ بات چیت ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے آپ کو جو کام سونپے ہیں، آپ کے جو فرائض انجام ذمے سونپے ہیں، کس طرح سے ان کو ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، میں یہی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی حضور مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جب کہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں ہیں، آپ کو ان کاموں کے بارے میں، ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کاموں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے کاموں پر اعتراض نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔ اب دونوں کے درمیان میں بات چیت ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے اور رضامندی ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چل دیے، یوشع بن نون واپس ہو گئے یا وہیں پر ٹھہر گئے یا ساتھ ہی میں رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا ایک دریا کے کنارے پر پہنچے، ملاح نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے، پیسے نہیں لیے۔ ملاح کہتے ہیں جس کی کشتی ہوتی ہے اور جو کشتی کو چلاتا ہے، اس نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے، آپ سے پیسے نہیں لیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی، بیچ درمیان میں کشتی پہنچ گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 پٹھے اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی، کشتی کے نیچے سے 2 پٹھے اکھاڑ دیے، اکھاڑ کر کے کشتی کو خراب کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا، کشتی کے 2 پٹھے پھاڑے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے اور شان ولایت دیکھیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کشتی کے اندر نہیں پہنچا، یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر نہیں آیا۔ حالانکہ جب کشتی دریا میں چلتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی سوراخ ہو جائے تو پانی اس کے اندر بھر جاتا ہے، لیکن شان ولایت، اللہ رب العزت کی شان دیکھیے اور اولیاء کرام کی شان ولایت دیکھیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی، ایک بوند بھی کشتی کے اندر نہیں پہنچا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ
سے میں نے کہا تھا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں اس کے بعد اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا، یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے، چلتے چلتے ایک میدان میں آئے جہاں پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ ان میں موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی، قتل کر دیا، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا قتل کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے اے خضر تو نے بہت ظلم کیا ہے، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا حضور میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر کے میرے کاموں کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور موقع دیجئے، پھر اس کے بعد اگر میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا تو بے شک آپ اپنے ساتھ مجھے نہ رکھنا۔ پھر دونوں سفر شروع کر دیتے ہیں اور ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ بھوک تو لگ رہی تھی اور بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ یہاں ہمیں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور کسی بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض تو نہیں کیا مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، بس میری اور آپ کی جدائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ اب یہاں پر جب آگے سفر شروع کر دیا، دریا کے کنارے آپ اتر گئے، پھر پہنچتے چلتے چلتے ایک میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں جب پہنچ جاتے ہیں دونوں، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پہنچ جاتے ہیں، تو میدان میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی پیارا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہوتا ہے۔ ان بچوں کے درمیان میں حضرت خضر اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے خوبصورت حسین جمیل بچے کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک بستی میں چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ بھوک کا ٹائم ہو گیا تھا، سفر کرتے کرتے بھوک کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہاری بستی میں مہمان ہیں، آپ کھانے کا انتظام کیجئے، کھانا
کے لیے ہمیں کچھ دیجیے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ تو اسی بستی میں سے جب گزر رہے تھے، نکل رہے تھے، تو ایک دیوار تھی جو کہ گرنے کے قریب تھی، ایک دیوار جو کہ گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر اعتراض تو نہیں کر رہا، کام پر اعتراض تو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے کی وجہ سے آپ اس سے کچھ اجرت لیتے، جس کی وجہ سے ہم اس سے پیسے سے کچھ کھانا خرید لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، ھذا فراق بینی و بینک، یعنی میری اور آپ کی جدائی یہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی تشریح بیان کر دینا چاہتا ہوں، ان کاموں کا باطن آپ پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ یعنی آپ نے حقیقت میں ظاہر میں تو میں نے برے کام کیے تھے، حقیقت میں باطنی طور پر وہ اچھے کام تھے، ان کا ظاہر تو آپ نے دیکھ لیا جن پر آپ نے اعتراض کیا، لیکن اب ان کا باطن بھی میں آپ پر ظاہر کر دیتا ہوں، جو کام اللہ رب العزت نے مجھے سونپے ہیں۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں، ظاہر کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا جو کشتی میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر بسر کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس کشتی پر سوار ہوئے تھے تو دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو بھی کشتی اچھی دیکھ لیتا اور ٹھیک ٹھاک دیکھ لیتا تو اسے وہ بادشاہ ظالم فوراً چھین لیتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے، اور اس طرح سے وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے سکے گا، اس طرح سے وہ ظالم بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں لے سکے گا۔ اور 2 پٹھے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ اس کی مرمت کرا لیں گے، ٹھیک کرا لیں گے۔ اور میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس دن ہم سوار ہوئے تھے اس کشتی میں، تو میں نے جو کشتی کے 2 پٹھے اکھاڑے تھے وہ اس لیے اکھاڑے تھے کہ دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو بھی کشتی اچھی اور ٹھیک ٹھاک دیکھ لیتا تھا وہ ظالم بادشاہ تو فوراً چھین لیا کرتا تھا۔ اور یہ جو کشتی والے تھے یہ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، یہ اس کشتی کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر کشتی کو عیب لگا دوں گا تو وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو نہیں لے گا، اسی لیے میں نے اس کشتی کے 2 پٹھے نیچے سے اکھاڑ پھینکے تھے۔ اور یہ زیادہ پٹھے اکھاڑے نہیں تھے، اکھاڑ پھینکے تھے، لیکن یہ اس کی مرمت کرا لیں گے، لیکن اس میں زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اور بلکہ وہ چھننے سے بچ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وضاحت
یعنی ظاہر بھی بیان کر دیا، ظاہر تو ایسا تھا لیکن باطن بھی بیان فرما دیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اور وہ جو بچہ میں نے قتل کر دیا تھا، سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، مگر یہاں پر بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین یعنی ماں باپ مومن ہیں اور اس لڑکے کی پیشانی پر ماتھے پر لکھا ہوا ہے یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی، تو ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت اور پیار والدین کو بے ایمان کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے لڑکے کو قتل کر دیا اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ بچہ جو ہم نے میدان میں قتل کر دیا تھا، تو یقیناً میں جانتا ہوں کہ ایک بچے کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا ظاہر تو یہ ہے، لیکن باطن یہ ہے کہ اس کے والدین مومن ہیں اور اس کے والدین اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، اور اس بچے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا یہ کافر ہے۔ یعنی والدین تو مومن ہیں، ماں باپ تو مومن ہیں، لیکن لڑکی کی پیشانی پر ماتھے پر لکھا ہوا یہ کافر ہے۔ اور بچے سے والدین کو، ماتا پتا کو بہت زیادہ پیار اور محبت تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت والدین پر غالب آ جائے اور غالب آنے کی وجہ سے والدین کہیں بے ایمان نہ ہو جائیں، ان سے ایمان نہ چلا جائے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں پر معمور کر رکھا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو، اللہ ہی کا فیصلہ تھا، تو اس کو ہم مار دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو دونوں والدین تھے، اس بچے کے جو والدین تھے وہ ایمان والے ہی رہیں گے، ان کا ایمان نہیں چھنے گا۔ اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو اس سے بھی اچھا بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا باطن بیان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد باپ نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں، اسی لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تھا کہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو، لوٹ نہ جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد، تمہارے باپ نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا۔ ہاں تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہوا ہے۔ حاضرین کرام، بستی والوں نے جو ہماری دعوت سے انکار، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس دیوار کے مالک کون تھے؟ یتیم بچے تھے، اور اس کا باپ نیک انسان تھا،
تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو، جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا، لوگ لوٹ کر کے لے جاتے۔ تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دیوار گر جائے گی تو لوگ ان یتیم بچوں کے خزانے کو لوٹ کر لے جائیں گے، تو میں نے سیدھی کر دیا تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہ سکے، حفاظت سے رہ سکے، اور جب وہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے، باپ نے تمہارے لیے تمہاری اس دیوار کے نیچے خزانے کو دفن کر دیا ہے، آپ اس کو نکال کر اپنا گزر بسر کر سکتے ہو۔ تو یہ سب کام جو ایسے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان کاموں کے کرنے پر تقرر فرمایا ہے، معمور فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ واقعہ جو قرآن کریم نے نہایت ہی مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس سے شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہو رہے ہیں۔ چند باتیں جو بالکل بادی النظر میں سامنے آ جاتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے سفر کرنا اور ان سے روحانی اور باطنی فیض حاصل کرنا۔ نمبر 3، اولیاء اللہ کے دربار میں مردہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی۔ نمبر 4، پھر اس مچھلی کا پانی پر تصرف ہو گیا اور وہ جہاں سے گزرتی گئی راستہ بنتا گیا۔ نمبر 5، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص رحمت اور علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی نے ایک باطنی نظام بھی مقرر فرما رکھا ہے جسے اللہ کے مقبول بندے چلاتے ہیں۔ نمبر 7، اولیاء اللہ کا پانی پر پورا تصرف ہوتا ہے۔ نمبر 8، اولیاء اللہ کی نگاہیں دونوں کناروں پر ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ نمبر 9، اللہ کے مقبول بندے پیشانی پر نگاہ سے ہی تمام احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، لوح محفوظ اولیاء کے پیش نظر ہوتی ہے۔ نمبر 11، وہ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ نمبر 12، ایمان جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ نمبر 13، اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ نمبر 14، ان کی نگاہ زمین کے نیچے دفن چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ نمبر 15، اولیاء گرتی ہوئی اشیاء کو روک دیتے ہیں۔ نمبر 16، ان کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، ہر چیز کے صرف ظاہر پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 17 باتوں کے علاوہ بھی اس سے بے شمار موتی نکلتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی تقریر میں ہم ان 17 چیزوں کے متعلق تو عرض نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اللہ عز و جل کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا رحم و کرم ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔